السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قد تحقیق سمع سن لی اللہ تعالی نے قولا بات التی اس عورت کی تجادلو کا جو جھگڑ رہی تھی آپ سے فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں وتشتکی اور شکوہ کر رہی تھی الی اللہ اللہ سے واللہ اور اللہ یسمع سن رہا تھا تحاورکما تم دونوں کی بات چیت ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے الذین وہ لوگ یظاہرون جو اظہار کرتے ہیں منکم تم میں سے من نسائہم اپنی بیویوں سے ما ہن نہیں ہے وہ امہاتہم ان کی مائیں ان امہاتہم نہیں ان کی مائیں الا اللائی مگر وہی عورتیں ولدنہم جنہوں نے پیدا کیا ان کو وانہم اور بے شک وہ لیقولون البتہ کہہ رہے ہیں منکرن منکر ناپسندیدہ من القول بات میں سے وزورا اور جھوٹ وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لعفو البتہ معاف کرنے والا ہے غفور بخشنے والا ہے والذین اور وہ لوگ یظاہرون جو ظہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے ثم پھر یعودون لوٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں لما قالو اس کے لیے جو انہوں نے کہا فتحریر تو آزاد کرنا ہے رقبۃ ایک گردن کا من قبل اس سے پہلے ان یتماسا وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ذالکم یہ بات توعظون تم نصیحت کیے جاتے ہو بہی ساتھ اس کے واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے فمن لم پس جو نہ یجد پائے فصیام تو روزے رکھنا ہے شہرین 2 مہینے کے متتابعین مسلسل من قبل اس سے پہلے ان یتماسا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں فمن لم یستطع تو جو استطاعت نہ رکھتا ہو فاطعام تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکیناً مسکینوں کو ذالکا یہ بات لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر وتلکا اور یہ حدود اللہ کی حدود ہے وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یحادون اللہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی کبتو وہ ذلیل ہوں گے کما جیسا کہ کبت الذین ذلیل ہوئے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا اور تحقیق نازل کی ہم نے آیات بینات واضح آیات روشن آیات وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن یوم جس دن یبعثہم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ جمیعاً سب کے سب کو
فَيُنَبِّئُهُم، پھر وہ ان کو بتائے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، احصاہ اللہ، گن کے رکھا ہے اس کو اللہ نے، ونسوہ، اور وہ بھول چکے ہیں اس کو، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ سورت المجادلہ اور المجادلہ دونوں طرح کہلاتی ہے۔ مجادلہ کا لفظ جدال سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ یہاں پر ایک عورت کے جھگڑے کی بات ہے جو وہ اپنے حق کے لیے کر رہی تھی۔ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جاتی۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو زہار کہا جاتا ہے، کیونکہ زہار کا لفظ زہر سے نکلا ہے۔ زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہنا۔ مدینہ کے ایک مسلمان صحابی جن کا نام اوس بن صامت تھا، انصاری تھے، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو ایک بار یہی لفظ بول دیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قدیم رواج کے مطابق یہ فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ خولہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ میرا گھر اور میرے بچے اس مرد کی ایک بات کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے۔ وہ فریاد اور زاری کرنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کر رہی تھی کہ میرے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے، لیکن آپ کے پاس گزشتہ معلومات کے مطابق ایک ہی حل تھا یا ایک ہی بات تھی، کوئی اور نہیں۔ اس لیے آپ یہی فرماتے تھے کہ اب تم دونوں کے درمیان ایک طرح سے طلاق ہو گئی ہے۔ اس پر یہ آیات اتری اور زہار کے بارے میں اسلام کا حکم بتایا گیا۔ بات یہ ہے کہ اس واقعے سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قد سمع اللہ، یقیناً سن لی اللہ نے، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلو کا جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، پکارنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جب بھی کوئی دکھی انسان کسی کا ستایا ہوا، کسی کا ڈسا ہوا اپنی فریادیں اللہ سے کرتا ہے، اللہ اس فریاد کو سنتا ہے۔ اور ایک بندہ مومن کے لیے سب سے پہلی اور آخری جگہ بھی کیا ہے کہ وہ سارے دکھوں اور غموں اور مشکلات کو اپنے رب کے سامنے بیان کرے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کسی بھی مشکل میں سب سے پہلی نظر جس پہ جاتی وہ اللہ کی ذات تھی، اور دل میں یہ یقین رکھنا کہ ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور وہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بندہ میرے پاس آیا مدد کو بھی تو وہ بھی دراصل اللہ کے اذن سے ہوگا، اس کے دل میں ڈالنے سے ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے لیے جو رحمت اور شفقت ہو سکتی ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کی ڈالی ہوئی ہے۔ ماں اگر اپنے بچوں سے محبت کرتی تو اللہ کی ڈالی ہوئی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی کی خدمت یا مدد کے لیے آتا ہے تو وہ بھی خیال اللہ ہی ڈالتا ہے۔ دینے والے کو بھی اگر کسی نیکی کی توفیق ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کی، تو وہ بھی اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے کہ اس کی توفیق سے مجھے نصیب ہوا کہ میں کوئی نیکی کا کام کر سکوں۔ ایسا کرنے سے کبھی بھی انسان کے اندر نیکی کا تکبر اور غرور نہیں ہے، اور تکبر اور غرور ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بندوں کے لیے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے یا خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، یہ بندگی کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ نے سن لی ایک عورت کی بات اور اسی انداز سے فرمایا قد سمع اللہ قول التی، اور کیا کہہ رہی تھی؟ تجادلک فی زوجہا، جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ یعنی اسلام نے عورت کو
نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کا موقع دیا، بلکہ اس شکایت کو سنا بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کسی عورت پر اس کا شوہر کوئی ظلم کرتا ہے، اس کا کوئی حق مارتا ہے، تو اس عورت کو اختیار دیا گیا، اس کو حق ہے۔ وہ کتنی عقل مند تھی۔ ہم جیسوں پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہر ایک کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے، زیادہ مصیبت پڑ جاتی ہے اور الجھاؤ بڑھ جاتے ہیں اس میں۔ تو ہمیشہ مسئلہ اس کے پاس لے کے جانا چاہیے کہ جو مسئلہ حل کر سکتا ہو۔ ایسے شخص کے پاس جا کر شوہر کی شکایت یا کسی کی بھی شکایت، وہ غیبت میں نہیں آتا اور نہ ہی وہ کوئی گناہ میں آتا ہے، کیونکہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص برائی کے ساتھ زبان کھولے مگر جس پہ ظلم کیا گیا، کہ مظلوم کو یہ حق دیا ہے اسلام نے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرے۔ وہ داستان بیان کرے گا تو اس کو حق ملے گا، اس کے ظلم کا مداوع ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مظلوم جو ہے وہ ہر راہ چلتے شخص کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے اور اپنی کہانی سنانے لگے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے۔ کہاں سنائے؟ جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ وہ گھر کا سربراہ ہو سکتا ہے، وہ والد ہو سکتا ہے، وہ کسی خاندان کے اندر کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی دینی عالم ہو سکتا ہے، کوئی جج ہو سکتا ہے، کوئی عدالت ہو سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب کسی کی بات جا کے کی جائے تو غیبت نہیں ہوتی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، یعنی اپنے حق کے لیے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ آپ سے جھگڑ رہی تھی، اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ یہ کیسے؟ جب آپ سے بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتی کہ میرے مسئلے کا حل نکالیے، اور آپ فرماتے کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں، تو پھر وہ آسمان کی طرف دیکھی، یا اللہ تو میرے مسئلے کا حل عطا کر، تو میری مشکل کو آسان کر، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے بارے میں پریشان تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے بخاری میں، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کی بات سنتا ہے، کہ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے ایک کونے میں اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی اور میں تھوڑے ہی فاصلے پہ بیٹھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مسئلہ لے کر آئی ہے۔ یعنی آپ نے بھی یہ نہیں کیا کہ جو مسئلہ لائی تو آپ حضرت عائشہ کو بلا لیتے اور کہتے سب اور امہات کو بلاؤ اور یہاں ایک مجلس قائم کرتے ہیں اس جھگڑے کے حل کے لیے۔ کہتی ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اور اللہ نے 7 آسمانوں کے پیچھے سے اس کی بات سن لی۔ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کی بات سنتا ہے، اور مظلوم کی پکار تو سیدھی وہاں پہنچتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن اللہ سنتا ہے، اور کبھی بھی اس میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سارے اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یقیناً اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کہتے جب یہ بہت بوڑھی ہو گئی، ایک دفعہ حضرت عمر کو راس جاتے ہوئے پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور ان سے بہت دیر تک کچھ بات کرتی رہی، کوئی نصیحتیں کرتی رہی، ان کا پچھلا دور یاد کرا کے۔ تو صحابہ کرام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کون خاتون ہے جو امیر المومنین خلیفہ کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی ہیں؟ اور اس پر حضرت عمر نے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہو، یہ وہ عورت ہے جس کی پکار اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی تھی، تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام عورت کو بھی کتنی عزت اور کتنا مقام عطا کیا ہے، اور کس طرح ایک مظلوم کی داد رسی کی ہے، اور کس طرح اس کی فریاد سنی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جب بیٹیاں ہی یا عورت کوئی جھگڑا یا کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی لے کر آتی ہے تو عموماً اسی کا قصور بتا دیا جاتا ہے، یا اس کو دبا دیا جاتا ہے، یا اس کا حل نہیں نکالا جاتا، یا یہ ہے کہ دوسری طرف اس کو کوئی مدد فراہم نہیں کی جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انکریج کیا جائے اور مسئلے کھڑے کر لیے جائیں صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یا توجہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن جہاں حقیقی مسئلہ ہو اس کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے،
اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، خصوصاً ایسی جگہ جہاں بچیوں پہ مار پیٹ ہوتی ہے بسا اوقات، یا ظلم و ستم ہوتا ہے، یا تکلیف دہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو رشتہ داروں کا، خاندان کا، برادری کا، عام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ مظلوم لوگوں کی، خواہ وہ یتیم ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو معاشرے کا، اس کی مدد کی جائے، اس کو سمجھایا بھی جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ پھر فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اب اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل لاتے ہیں۔ اب قانون اترتا ہے کہ اس موقع پر کیا ہوگا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ بہت نیچرل وے میں آئے، مسئلہ پیش آیا اور اس کا حل پیش کیا گیا، اور وہ چیز پھر باقی نسلوں کے لیے قانون بن گئی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اگر یہ خاتون مسئلہ نہ لاتی اور گھر میں ہی کوئی اس کے ساتھ طے کر لیتی یا اس کو ایک طرح سے دبا جاتی تو شاید یہ قانون نہ بنتا۔ اسی لیے کسی بھی ایسی سچویشن کو جو بسا اوقات بظاہر ناپسندیدہ نظر آتی، اس کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب ان کے اوپر جب یہ مسئلہ ہوا اور وہ پریشان ہوئی اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے قانون بننے کا سبب پیدا کر دیا، یعنی بظاہر ان پہ ظلم ہوا لیکن ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا بھلا بھی ہو گیا۔ اور عام طور پر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل پیش آتے ہیں، ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں جو بڑی ناپسندیدہ اور انوانٹیڈ ہوتی ہیں، انسان نہیں چاہتا کہ وہ زندگی میں آئیں لیکن وہ آ جاتی ہیں۔ اس میں بھی انسان کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے مومن ہر حال میں اطمینان سے رہتا ہے، اچھے حالات ہو تو، تکلیف دہ حالات ہو تو، اگر نعمت ملے تو شکر ادا کریں، تکلیف آئے تو صبر کریں کہ اس میں میرے رب نے ضرور میرے لیے کوئی بھلائی رکھی ہوگی، اس میں ضرور میرے لیے کوئی خیر کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے کچھ ایسی چیز نکالنا چاہتا ہے کہ جو میرے لیے اور دوسروں کے لیے بھلے کا سبب بنے۔ اب یہ قانون آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ایسا لفظ بولتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی۔ کبھی کسی کے کہنے سے بھی کوئی ماں بن سکتی ہے؟ یعنی بیوی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمائے ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور ایسا کہنے والے، بیوی کو ماں کہنے والے بہت نامعقول اور بہت ہی جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی ایسا کہنا بھی جھوٹ ہے اور ایک غلط بیانی ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ منکر کس کو کہتے ہیں؟ عام زبان میں برائی کو کہتے ہیں، جو ناقابل قبول ہو، نامعقول چیز کو لیے بھی منکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہے، کہ وہ اس کی ماں کہنے سے وہ ماں بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اگر غصے میں، غلطی میں، بھول میں کوئی ایسی بات ہو گئی اور کوئی شخص پھر معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے، زبان سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل بھی جاتی ہیں۔ اور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اب رجوع کرنا چاہتے ہیں، غلطی کو ریئلائز کر لیا، محسوس کر لیا، مان لیا، اب پلٹنا چاہتے ہیں کہ ہم اب اپنے ہی کہے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا غلط کہا تھا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی خاندانی ازدواجی زندگی کو بحال کرتے ہیں۔ تو اب صرف ایک لفظ سے واپس نہیں پلٹ سکتے، اب کیا کرنا ہوگا؟ جرمانہ دینا ہوگا۔ ایک لفظ، کتنا بڑا جرمانہ؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قبل ان یتماسا، ایک گردن آزاد کرو۔ کیا ہے؟ بول ہی ہے نا، بیوی کو تم میری ماں ہو، ایک بول، اور ایک بول جو عورت کو ستا جائے، اس بول پر کتنی بڑی پینلٹی ہے؟ ایک غلام آزاد کرو۔ آج کل غلام تو کوئی نہیں ہوتے، لیکن آپ سمجھے کہ اگر ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک اونٹ خرید کے ذبح کرو، یا یہ کہ ایک گائے بھینس کتنے ہزار کی پڑتی ہے۔ اس زمانے میں اگر غلام خریدے جاتے بھی تو ہزاروں لاکھوں میں ہوتے تھے، یعنی جانوروں سے بڑھ کر قیمت تھی انسان کی۔ تو ایک لفظ کا جرمانہ، فائن، پینلٹی کتنی؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ اور اس وقت تک تم دوبارہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے پاس نہیں جا سکتے جب تک تم یہ ادا نہ کر چکو۔
ذالکم یہ بات توعظون بہ، اس جرمانے کے ساتھ تم کو نصیحت کی جاتی، یعنی یہ نصیحت صرف زبانی نہیں، اب اس کا خسارہ بھی بھرنا پڑے گا، یعنی یہ نصیحت ایک بہت بھاری نصیحت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، اس کو سب پتا ہے۔ فمن لم یجد، اور جو نہ پائے۔ ایک بات آپ قرآن کی غور کریں گے کہ جہاں غلاموں کا ذکر آتا ہے نا کہ غلام آزاد کریں، ساتھ ہی آپ دیکھیں گے ہر جگہ یہ لازمی آئے گا فمن لم یجد، جو نہ پائے۔ یہ اللہ کو پتا تھا نا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب یہ نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اسلام کی یونیورسلٹی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دور کے لیے پریکٹیکل ہے۔ اور ویسے بھی مالی اعتبار سے بھی جو شخص نہ خرید سکے، نہ کر سکے، اب وہ کیا کرے؟ فمن لم یجد فصیام، وہ روزے رکھے۔ جسمانی سزا پہلے جیب پہ، جیب اگر اجازت نہیں دیتی تو پھر جسم پہ بھگتے۔ کتنے روزے؟ رمضان کے 1 مہینے کے ہوتے ہیں، یہاں فرمایا شہرین، 2 مہینے، اور 2 بھی کیسے؟ متتابعین، ایک سٹریچ میں، ایک نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک بھی چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ رکھنا پڑے گا، سارے کے سارے۔ 1 مہینہ بھی جیسے گزرتا سب کو پتہ ہی ہے کہ گن گن کے گزارتے، اتنے رہ گئے اتنے رہ گئے، اور ایک کی بجائے اگر وہ عید والے دن پتہ چلے آج سے 1 مہینہ اور ہو گیا ہے تو ایک مشکل کام ہے۔ کبھی سوچا آپ نے یہ 2 مہینے کے روزے کس کو رکھنے کے لیے کہا جائے؟ جس نے ایک لفظ بولا، بیوی کو ماں کہا، عورت کو ستایا، اس کو یہ فائن کیا جا رہا ہے۔ اتنی سخت باتیں کیوں کی گئی؟ تاکہ آئندہ کوئی ایسی بات نہ کرے، آئندہ اس تعلق کو مذاق نہ سمجھے۔ کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ شوہر کہتے ہیں تم یہ کر لو ورنہ میں تم کو طلاق دے دوں گا، تم یہ کر لو ورنہ گھر سے نکال دوں گا، یہ کر لو ورنہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اور بعض بیچاری عورتوں کی تو زندگی حرام اور تلخ ہو کے رہ جاتی کہ وہ ساری زندگی ایک خوف کے مارے کانٹوں پہ زندگی بسر کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات آنسو روتی ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے واقعات آتے ہیں جن کو دیکھ کے دل بہت ہی کڑتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ یہ تعلیم، یہ قرآن، اس کو عام کیا جائے، صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی پتا چلے کہ عورت کے حقوق کیا ہے۔ پھر من قبل ان یتماسا، اب 2 مہینے کے روزے رکھ کے بیوی کے پاس آ سکتے، یعنی 2 مہینے کے لیے بیوی بھی حرام ہے ابھی، جب تک تم یہ روزے رکھ نہ چکو۔ فمن لم یستطع، اور جس کی استطاعت میں بیمار ہے، مثلا شوگر کا مریض ہے، دائمی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، اب کیا کرے؟ فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہوگا۔ یہ دو گے، صدقہ کرو گے، کفارہ دو گے، پھر اپنے لفظوں کو واپس لے سکتے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ہم زبان سے ایسے ایسے لفظ بول جاتے ہیں کہ جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، حالانکہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناگوار ہوتی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے ایک ایسا لفظ بول دیتا ہے بے خبری میں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کہہ دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناگوار ہوتا ہے، اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینکتا ہے انسان کو۔ تو انسان کو کبھی بھی تکبر، دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے حالت ہوں، خواہ وہ اپنی بیوی کیوں نہ ہو۔ اچھا، بیوی کی بات اور مثال اس لیے بھی کہ عموماً شادی کے بعد کیا سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہم سے کمتر، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، کون پوچھنے والا ہے ہم کو، اور خصوصاً ایسی بچیاں جن کے پیچھے ان کے ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ کمزور ہوتی ہیں کسی بھی اعتبار سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا کے واضح کر دیا، پھر فرمایا ذالک، یہ سب پینلٹی کیوں ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایمان لانا کوئی مذاق اور کھیل نہیں، ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کے درمیان فرق ہو۔ اس طرح اخلاق اور کردار کو مسلمانوں کے سنبھالا گیا، اور جب یہ قانون دے دیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ جو یہ بولے گا سوچ کے ہی بولے گا، ہر ایک پھر اتنا عام نہیں استعمال کر سکتا ایسے الفاظ کو اور ایسی باتوں کو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ نے قانون دیا ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافر کون ہے؟ اس حکم کا انکار کرنے والے۔ یہاں کافروں سے مراد کوئی کلمہ نہ پڑھنے والے نہیں ہیں،
کیونکہ ان کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کا کیا کفر کرنا ہے، وہ تو ہر چیز کے کفر کیے ہوئے. لیکن جو اس اصول کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، یعنی زبان سے کچھ بولے گا. اور جیسے آپ دیکھیں گے اب یہ تو چونکہ عرب جاہلیت میں ایک رواج تھا زہار کا لفظ استعمال کرنا. آج کے دور میں زہار کا لفظ تو نہیں بولتے، لیکن بہت سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہے کہ بسا اوقات طلاق بول کے پھر کہا میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، مذاق کیا تھا. پھر کبھی کہا کہ نہیں وہ میری نیت نہیں تھی، وہ میں ایسے ہی تمہیں دھمکی دے رہا تھا. ایسے خواتین کو مسئلے ہوتے ہیں کہ شوہر طلاق بول بھی دیتے، پھر انکار کر دیتے، پھر خود ہی رجوع کر لیتے، پھر بیوی کو جانے بھی نہیں دیتے. یعنی ایک عجیب و غریب زندگی بنا کے رکھتے ہیں کہ جس میں حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں رہتی. میرے ذاتی علم میں ایک کپل ایسا ہے کہ اس خاتون نے خود آ کے مجھے بتایا کہ بے شمار دفعہ میرا شوہر مجھ کو طلاق دے چکا اور اس کے باوجود مجھ کو رکھا ہوا ہے. میں کہتا نام تو لو، تم کسی کے سامنے مار نہ ڈالو کہ میں نے تم کو طلاق دی. یہ اللہ کی حدود ہے، حرام اور حلال کے درمیان حد واضح ہے. طلاق بھی کیا ہے، منہ کا ایک بول ہے نا، اس کو بھی بے دریغ یوں نہیں استعمال کیا جا سکتا. دل کا حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم، جو ان حدود کو توڑے گا سخت سزا پائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف لغو باتوں سے فطرت کے قوانین نہیں بدلا کرتے کہ ہم بےہودہ بیکار باتیں اپنے منہ سے نکالتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون یا فطرت کو بدل ڈالیں. اور پھر اس قانون کی پابندی ایمان کا حصہ ہے، اس کو ایمان سے نتھی کر دیا گیا کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کی پابندی کرے گا. اور پھر ساتھ مزید سخت الفاظ سے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی اللہ رسول جو فرما رہے ہیں ان کی عملی زندگی اس کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے. وہ کچھ قانون بتاتے ہیں، یہ کچھ اور کرتے ہیں، وہ کچھ فرماتے ہیں، یہ کچھ اور کر رہے ہیں. کبتو، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے وہ لوگ رسوا ہوئے جو ان سے پہلے تھے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم واضح کھلی روشن آیات نازل کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اتار چکے ہیں، ہدایات صاف صاف لا چکے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا، میں تو جانتا ہی نہیں اس قانون کو. کیونکہ بہت سارے لوگ جس طرح کے کام کرتے ہیں، جیسے طلاق پہ طلاق دیے گئے، بیوی بھی رکھی، حرام میں سب رہ رہے ہیں، تو عموماً کیا کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ کسی قانون سے اگنورنس آپ کو سزا سے نہیں بچا سکتی. آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو جاننا چاہیے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی ان سب قوانین کو توڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ رسوائی، ذلت، بربادی. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اگر دنیا میں کوئی اس کی پکڑ سے بچ گیا تو وہ دن باقی ہے ابھی، جس دن اللہ سب کو اٹھا کھڑا کرے گا جمیعاً، سب کے سب کو، کوئی نہیں بچے گا. فینبئہم، پھر وہ ان کو بتائے گا، آگاہ کرے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، جہاں جو بولا ہوگا، جو کیا ہوگا، کچھ بھی وہ ان کے سامنے لے آئے گا. اور ان اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے، گن کے رکھا ہوا ہے. کس شخص نے اپنے منہ سے کس وقت کیا بات نکالی، کل زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، 100 یا 101 ود ایگزیکٹ فگر. اتنی نمازیں پڑھنی تھی، اتنی پڑھی، اور اتنی نہیں پڑھی. اتنے روزے فرض تھے، اتنے خالی ہیں. اتنا یہ کام کرنا تھا، یہ نہیں کیا، اور یہ منع کیا گیا تو یہ اتنی دفعہ ریپیٹ کیا گیا. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو گن لیا اور یہ خود بھولے ہوئے. ہمارا یہی حال ہے نا، اگر ہم سے کوئی پوچھے آج تک کتنی نمازیں چھوڑی، سچی بات ہم کو کوئی یاد نہیں ہوگا کیا کر چکے، لیکن اللہ نے گن رکھا ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے اور لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پہ گواہ، تو سامنے دیکھ رہا ہے کہ اس کا کیا عمل ہے. اگر آج ہم کو نظر نہیں آتا تو مومن ہونے کے ناطے ایمان ہونا چاہیے ہمارا، کل کو بتایا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ گن کے سامنے لایا جائے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ کی حدود اور قوانین کو جان لینا چاہیے کہ ہمیں کس طرح بحیثیت مسلمان ایک زندگی بسر کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.